بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات القدسیہ کے صاحبزادے و خلیفہ صاحبزادہ شارق احمد طارق طارقی قادری ابوالعلائی جہانگیری دامت برکات القدسیہ کے ہمراہ جواہر حل المشکلات کے ایپیسوڈ 4 کے اندر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس سلسلے کے اندر صاحبزادہ حضور آپ کے روحانی اور طبی سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانیت سے متعلق، عملیات سے متعلق، طب سے متعلق آپ کے مختلف سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز خصوصی طور پر یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے اور صاحبزادہ حضور کو ہم اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور شروع کریں آج کا پروگرام ماشاءاللہ۔ الحمدللہ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری نارتھ کراچی پاکستان سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام افراد کو پتہ تھا کہ گزشتہ دنوں ہم لوگ پنجاب کے دورے پہ تھے۔ ماشاءاللہ بہت خلوص اور بہت محبت سے انہوں نے جتنے بھی حضرات ہم سے ملنے آئے اور جن سے ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے بہت محبت دی اور ان سب کے محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد ایسے تھے جو الحمدللہ بیعت ہو کے گئے اور انہوں نے پھر بیعت کے متعلق جو ہے وہ مختلف سوالات جو ہے ہمیں دیے اور کہا کہ حضرت بیعت جو ہوتی ہے وہ کتنے طریقے کی ہوتی ہے اور آپ حل المشکلات پروگرام کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سنتے ہیں، تو آپ اس میں بتائیے گا کہ بیعت کے جو ہے وہ کتنے اقسام ہیں اور ہمیں سلسلے کے لیے یا پھر دین کے لیے ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے کہ میاں حضور کی اور بزرگوں کی جو ہے وہ شفقت بھی ہمیں ملے اور ان کے حضور جب ہم پیش ہوں تو ہم جو ہے وہ ان کے سامنے فخر سے کھڑے ہو سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس دل بھی ہوتا ہے اور زبان بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو انسان ہوتا ہے یہ سنت پہ اللہ اور ان کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ کوشش کرتا ہے کہ جو ان کے حلقہ احباب کے لوگ ہیں یا جن سے اس کی ملاقات ہو وہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس راستے پہ چلائے اور ان کو بھی گائیڈ کرے۔ اچھا، دوسرا جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس دل ہوتا ہے لیکن زبان نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس کو ہم سالک بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے قرب میں مشغول ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ جو عمل کرتا ہے
وہ صرف راہ للہ میں کرتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس زبان تو ہوتی ہے لیکن دل نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ شخص لوگوں کو گائیڈ کرے گا، اللہ کی طرف لے کر بھی آئے گا، کوشش بھی کرے گا کہ میں ان کو اللہ کی طرف لے کر آؤں، لیکن اس کا خود جو عمل ہوگا وہ اس کے مطابق نہیں ہوگا کہ وہ سنت پہ عمل کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا، چوتھا جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس نہ دل ہوتا ہے نہ زبان ہوتی ہے۔ وہ نہ تو خود اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور نہ کہ وہ کسی کو ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور بیعت جو ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت برکت، جو کہ آپ کسی بزرگ کی محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، کسی نشست میں بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ، تو آپ ان سے بیعت برکت لے لیتے ہیں کہ آپ جو ان کی بزرگ کی جو ہے وہ نظر سے آپ جو ہے مستفیض ہوں، اور ان کی جو محفل ہے اس میں آپ کو ان کا خاص قرب حاصل ہو۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ بیعت طلب ہوتی ہے۔ اچھا، بیعت طلب جو ہے وہ آپ مختلف بزرگوں سے، مختلف جو ہے وہ پیران اکرام سے جو ہے وہ بیعت طلب کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیعت طلب جو ہوتا ہے وہ آپ تعلیم لینے کے لیے بیعت طلب کرتے ہیں، کہ آپ ان سے کوئی تعلیم لیتے ہیں، کسی وظیفے کی تعلیم لیتے ہیں، کسی عمل کی تعلیم لیتے ہیں، بعض اوقات تربیت کی تعلیم کے لیے بھی جو ہے بیعت طلب لی جاتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے بیعت ارادت۔ بیعت ارادت جو ہوتی ہے اس میں آپ باقاعدہ طور پہ بیعت لیتے ہیں، اور بیعت لے کے پھر آپ کو جو ہے ان کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سلسلے کے لیے، میاں حضور کے لیے اور سلسلے کے بزرگوں کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں، اور وقف کرنے کے بعد آپ ان کا خصوصی قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب یہ شروع کریں، آپ کسی سلسلے کو جوائن کریں اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو اس کی سب سے بڑی سیڑھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے با اخلاق ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، کسی کو آپ سے کسی قسم کی شکایت نہ ہو، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو۔ آپ میاں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا حق پر نہیں چلو، حق کے ساتھ چلو، کیونکہ ہر بندہ حق پر ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کریں تو وہ ہر بندہ بولے گا میں حق پہ ہوں۔ حق پہ ہونا مشکل نہیں ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں حق کے ساتھ ہونا مشکل ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سلسلے کے کام آئے، سلسلے کے کام کرے، اور اس کو بزرگان طریقت، بزرگان دین کی جو ہے اور سلاسل کے جتنے بزرگ ہیں ان کا خاص قرب حاصل ہو، تو وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ سلسلے کے کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اور جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں، جتنے ہو چکے ہیں، اور جتنے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، مرکز سے، میاں حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے مخلوق خدا کی، دین کی، سلسلے کی، مرکز کی، میاں حضور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ماشاءاللہ بیعت کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو صاحبزادہ حضور نے کی، اور یہ بنیادی چیز ہے اسلام میں۔ بیعت کی اہمیت و تصور جو ہے ہمارے مشائخ سے ملتا ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ نے اس کی اہمیت کے اوپر کافی گفتگو کی ہے۔ تو تصوف کی راہ میں یہ بنیادی چیز ہے بیعت کرنا، اور اس کے بغیر جو ہے بزرگان طریقت فرماتے ہیں کہ فائدے کا جو حصول ہے وہ ناممکن ہے، اور یہ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تحقیق وہ لوگ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ خدا تبارک و تعالی کی بیعت کرتے ہیں۔ تو
بیعت کے جو معنی بزرگان دین رحمہ اللہ نے لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ اپنا آپ حوالے کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، فروخت کرنا، بیع سے ہے۔ اور تصوف میں مرید کا اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پر اپنے نفس کو سپرد کرنے اور فروخت کرنے کا نام بیعت ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ اس بیعت کے جو بنیادی معنی ہیں اتنے جلیل القدر بزرگوں سے بیعت ہونے کے بعد اس معنی پر ہی پورے نہیں اتر پاتے ہیں، یعنی وہ اپنا آپ سپرد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اکثر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیعت کا جو ہم نے بزرگوں سے مفہوم لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جب تک مرید اپنے آپ کو مثل مردہ کے اپنے شیخ کے سپرد نہ کر دے اس وقت تک وہ کامل مرید ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جس طریقے سے مردہ اپنی کوشش سے اگر اپنے جسم کو حرکت بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات ختم ہو چکے ہیں، یعنی وہ اپنے اختیارات سپرد کر چکا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو اسی طرح بزرگان طریقت فرماتے ہیں کہ مرید اپنے آپ کو مثل مردہ کے اپنے شیخ کے حوالے کر دے اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد کرے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنا ہاتھ سپرد کرتے ہیں، اپنا آپ اور اپنا نفس جو ہے وہ سپرد نہیں کرتے ہیں اپنے شیخ کے۔ ہم اپنے نفس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہی مرضی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے شیخ سے اپنی مرضی کے وظائف بھی کبھی نہیں پوچھے، کبھی نہیں لیے۔ جب جاتے تو مرشد صاحب پوچھتے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ میاں آپ نے فلاں کام دیا تھا وہ کر رہے ہو، اچھا کر لیا ٹھیک ہے اب یہ کرنا ہے تم نے۔ جبکہ یہاں الٹا معاملہ ہے کہ مرید جو ہے وہ کہتا ہے کہ میاں فلاں جو ہے وہ چیز اس کی آپ جو ہے وہ اجازت دے دیں، یہ دے دیں وہ دے دیں، مطلب اس کی ابھی اپنی جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اپنا آپ اس نے ختم نہیں کیا ہے، اپنی مرضی ختم نہیں کی ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہ رہا ہے۔ جبکہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ جب تک مرید اپنی مرضی کو ختم نہیں کر لیتا وہ سالکیت کی راہ میں قدم رکھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا اسی صورت کے اندر ہے قدم رکھنے والا کہ جب اپنی مرضی کو بھی اپنے شیخ کے حوالے کر دے۔ اب شیخ کی مرضی ہے وہ جس طرح چاہے رکھے، وہ جو چاہے پڑھنے کے لیے دے، اس کے بعد پھر جو شیخ فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے اس دور کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ جیسی عظیم شان شخصیت ہمیں ملی ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے صدقہ وسیلہ سے آپ کے صاحبزادگان کی صحبت ہمیں مل رہی ہے، ہمارے دیگر خلفاء کی صحبت مل رہی ہے، بزرگان طریقت رحمہم اللہ کی صحبت و سنگت مل رہی ہے، ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم کاملاً اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی ختم کر دیں۔ اور اکثر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو دو کشتی کے سوار ہوتے ہیں نا، یہ دو کشتی کے سوار کبھی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے، کہ جہاں اس نے کچھ اچھا میٹھا دیکھا، ظاہری رونق دیکھی، اس طرف رجوع کر لیا، پھر کہیں اور رونق دیکھی اس طرف رجوع کر لیا، پھر کہیں اور رونق دیکھی وہاں رجوع کر لیا۔ تو ایک اور بات اکثر جو ایک بزرگ کہا کرتے تھے، سالک مذہب بزرگ تھے، کہتے تھے کہ یہ جو 9 لاکھ خداؤں کے ماننے والے ہیں وہ کوئی کسی خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس راہ کے اندر اپنے آپ کو ایک کے سپرد کرنا ہوگا، یک در گیر محکم گیر،
ایک در پکڑنا ہوگا اور بڑی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اور الحمدللہ عز و جل یہ ہماری خوش نصیبی ہے, صاحبزادہ حضور کی خوش نصیبی ہے, اور میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے جتنے بھی مریدین ہیں ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے دامن کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے, اور تذبذب کا انشاءاللہ کبھی نہ شکار ہوئے ہیں نہ کبھی زندگی میں ہوں گے. اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں. اور آج ہمارے پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی صاحبزادہ حضور سے کہ ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ برکتیں پنجاب والوں نے لوٹی ہیں, بڑی جو ہے نعمتیں پنجاب والوں کو, کے پی کے والوں کو, فیصل آباد, راول پنڈی, اسلام آباد, لاہور, سارے احباب جو ہے وہ بڑی برکتیں جو لوٹ سکا ہے اس کے نصیب میں تھا اس نے لوٹی ہے. تو اس پنجاب کے احوال بھی ہم صاحبزادہ حضور سے پوچھیں گے, اور پھر ساتھ ساتھ ایک خوشخبری انشاءاللہ ان قریب آپ کو اور ملنے والی ہے. ایک خوشخبری تو یہ میں ابھی آپ کو اناؤنس کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی جس کلاس کا ہم بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کا بڑی شدت کے ساتھ ہمیں انتظار تھا. تمام طلباء بار بار میسیجز کر رہے تھے, بار بار پوچھ رہے تھے کہ کب وہ شروع ہوگا, کب اس کا آغاز ہوگا. تو الحمدللہ جتنے بھی طلباء ہیں ان سب نے آج پہلی کلاس مکمل کی ہے, اور الحمدللہ جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ آج سے ہو چکا. اور ابھی ہمارے اس پروگرام سے پہلے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ طلباء کی تربیت فرما رہے تھے, اور طلباء کی کلاس کے اندر جو ہے پہلی نشست الحمدللہ مکمل ہوئی. اور جتنے بھی احباب ہیں, دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان سے یہ میں کہوں گا کہ اس موقع کو غنیمت جانیں, اس وقت کو غنیمت جانیں. یہ موقع پتہ نہیں زندگی میں پھر مل پائے نہ مل پائے, یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا. ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں پچھتاتے رہے, یار کاش کہ ہم جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس سے ہم جڑ جاتے, ہم ذکر قلندری کے گروپ کے اندر شامل ہو کر اس ذکر کی لذتوں کو پا لیتے. تو یہ موقع ضائع نہ کیجیے. جہاں جس طریقے سے قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی سرپرستی میں آپ کو برکتیں مل رہی ہیں, اسے لیں, اسے حاصل کریں, خود بھی لیں, اپنے دوست احبابوں تک بھی وہ برکتیں پہنچائیں اور یہ پیغام دیں. تو جو کورس کے اندر ابھی بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ خانقاہ کے جو آفیشیل نمبر ہے 030769811717 اس پر دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم پہ کال کر کے ایڈمیشن لے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو آفیشیل دیگر نمبرز ہیں ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی صاحب. اچھا, ایک بھائی کا میرے پاس میسیج آیا ہے کہ بھائی آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے ایک ترتیب بتا دیں کہ ہمیں کس ترتیب سے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے. تو بھیا میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی بھی سلسلے میں داخل بیت ہو تو اس کو سب سے پہلے ظالم بننا ہے. ظالم بننا ہے اپنی نفس کے لیے. اس کے بعد اس کو جاہل بننا ہے. جاہل بننا ہے ہر اس بات سے جو غیر اللہ ہو. اور جب یہ دونوں چیزیں وہ اپنا لیتا ہے تو پھر اس کو خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ ولی کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی سب سے میں آسان مثال آپ کو ایسے دوں کہ آپ نے جب ظالم بننا ہے تو آپ نے اپنی نفس کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہے. اچھا, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خالی برتن جو ہے نا وہی بھرا جا سکتا ہے. کبھی بھی بھرا ہوا برتن دوبارہ نہیں بھرا جا سکتا. اور جس خالی برتن کو بھرا جاتا ہے وہ اس شخص کے لیے بھی جو ہے وہ قیمتی ہو جاتا ہے اور وہ شخص اس کو اٹھا کے اپنا لیتا ہے. تو ابھی جیسے کامران بھائی نے گفتگو فرمائی
اس کے لیے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ جو بھی آئے وہ بالکل ایسے آئے کہ اس کو کچھ اس نے نہیں سیکھا, کچھ اس کو نہیں پتا, اور اب جو اس نے سیکھنا ہے, جو سمجھنا ہے, وہ اپنے پیر سے, اپنے مرشد سے سیکھنا ہے. تو جیسے کہ ابھی کامران بھائی بتا رہے تھے کہ مختلف جو ہے وہ لوگ مریدین خلفاء جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اعمال ذکر پوچھتے ہیں اور اس کی اجازتیں لیتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے مرشد کے ہاتھوں, اپنے پیر سے جو ہمیں تعلیم ہو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر جو ہوتا ہے, مرشد جو ہوتا ہے, کامل مرشد جو ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر خیر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے خیر لائے گا اور اس سے ہمارے معاملات زندگی جو ہے آسان ہوں گے, ہمارے آخرت کے معاملات اچھے ہوں گے, اور کون سے ایسے بھی عمل ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, جن سے ہم رجت کا شکار ہو سکتے ہیں, جن سے ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ جو بھی کسی بھی عمل کے لیے کسی عمل کا شوق رکھتا ہے یا ورد و وظائف کا شوق رکھتا ہے, تو وہ میاں حضور کی بارگاہ میں آ کے یہی بات رکھے کہ میاں حضور آپ جیسا بہتر سمجھتے ہیں, مجھے وہ عمل آپ جو ہے وہ تعلیم فرما دیں. تو پھر آپ خود اس عمل کی جو ہے برکات اور اس عمل کی جو تاثیر ہوگی وہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر کتنی تیزی سے چینجنگز محسوس کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ سوالات پینڈنگ ہو گئے ہیں, ان کا جواب ہم دیتے چلے آئیں. کہ ایک بھائی ہے, ان کا سوال ہے کہ ذکر کلندری پڑھنے کے بارے میں بتائیں اور ذکر کلندری کب سٹارٹ ہوگا. تو انشاءاللہ ذکر کلندری جو ہے وہ جلد سٹارٹ کریں گے, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں ہی جو ہے ذکر کلندری جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور تمام لوگوں کو اجازات دیں, اور وہ جو ہے پھر ذکر کلندری میں جو ہے وہ اچھا ذکر کلندری کا جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس میں جو ہے نا یہ عمل جو ہے آپ نے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے مدامت رکھنی ہے, آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ پورے قواعد و قانون کے ساتھ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور جو شخص ان تمام باتوں پہ عمل کرے گا, اس کے تمام قواعد و ضوابط کو لے کے چلے گا, اس کے قانون کو سمجھ کے چلے گا, اس میں مدامت رکھے گا اور بالکل نیک نیتی سے اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے گا, تو انشاءاللہ ہم اسی جواہر حل المشکلات پروگرام میں اس کو لائیو کال پہ لیں گے, اور جو کشف کے معاملات اس کے ساتھ کھلیں وہ ہمیں لائیو پروگرام میں لائیو کال میں ہمیں بتائے گا. کیوں آپ اس کو سٹارٹ کریں, کیا ہی ہو کہ اگر وہ کال آپ کی ہی ہو, آپ کے کسی بھائی کی ہو, تو انشاءاللہ یہ جو ذکر کلندری اور ذکر کلندری جو گروپ بنا ہے اس کو جوائن کریں, اس عمل کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے, اور میاں حضور کی اور بزرگان سلاسل کی, بزرگان طریقت کی جو ہے آپ پہ خاص شفقت و رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے. اچھا, بہت سارے احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس ذکر قلندری جو سلسلہ ہے اس میں کس طرح جوائن ہو سکتے ہیں. تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا کہ بہت آسان ہے. ہم اسی ویڈیو کے نیچے ٹیلی گرام کا ایک گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کو دے دیں گے. بس آپ نے اس ٹیلی گرام کا جو گروپ ہے اس کو جوائن کر لینا ہے. جیسے ہی آپ جوائن کر لیں گے آپ اس حلقے کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور یہ واحد ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی فیس وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک ذکر کا معاملہ اس کو تعلیم کرنا ہے, پھر اس نے اس پر ریاضت کرنی ہے. تو اس میں نہ کوئی کسی قسم کا ایڈمیشن کا سلسلہ ہے, نہ کوئی فیس ہے. اور لیکن یہ خاص ان لوگوں کے لیے انعام ہے کہ جو بیچارے
کچھ بھی نہیں کر سکتے عملیات کے حوالے سے، ان کا معاملہ نہیں ہے۔ عملیات کی جو دقیق چیزیں جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ تعلیم کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں جو ہے سیکھ سکتے، اتنا ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ایسا ہے، اس کو ہر خاص و عام، بوڑھا، جوان، خاتون، نوجوان، لڑکا، لڑکی، کوئی بھی اس کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کی ریاضت کے بعد یہ اتنا آسان سا اس کا سبق ہے کہ جب یہ مل جائے گا اس کے بعد پھر اس نے اس پر ریاضت کرنی ہے، اور اس کے ثمرات، اس کی برکات بندہ اس ذکر کو لینے کے بعد، اس ذکر کو کرنے کے بعد وہ خود اپنے اندر محسوس کرے گا، جس طرح کے صاحبزادہ حضور نے ذکر کیا ہے۔ ابھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علم الیقین کی ایک کیفیت ہے۔ علم الیقین کے بعد پھر جب عین الیقین کی کیفیت کے اندر جب آپ جائیں گے تو پھر حق الیقین کی کیفیت کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ یعنی علم الیقین کی مثال ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں پر ایک مٹکا ہے اور اس مٹکے کے اندر پانی ہے۔ یہ آ گیا آپ کو علم کے سامنے مٹکا پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا کہ اس کے اندر پانی ہے، تو آپ کے علم میں آ گیا اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں تو اس مٹکے میں پانی ضرور ہوگا، یہ علم الیقین ہے۔ لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس مٹکے کے قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں اس پانی کا۔ تو جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس پانی کا تو پھر عین الیقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جو کہا گیا تھا کہ اس کے اندر پانی ہے، واقعتاً اس گڑھے کے اندر، اس مٹکے کے اندر پانی موجود ہے۔ اس کے بعد جب وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے، عین الیقین وہ کر لیتا ہے، تو پھر جب اس پانی کو پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد اس کی جو تاثیرات ہے، اس کی جو برکات ہے، وہ حق الیقین کی صورت کے اندر وہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تین کیفیات سے اس ذکر قلندری کے اندر آپ کو گزرنا ہے۔ ابھی جو ابتدائی طور پر جس کیفیات کی طرف آپ کو رغبت دی جا رہی ہے وہ ابھی جو ہے علم الیقین کی کیفیت ہے، یعنی ابھی تو آپ کو صرف معلومات دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک ذکر ہے اور وہ ذکر قلندری ہے اور وہ قلندروں کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی پرواز اور اس کے تصرفات اور اس کی برکات اور اس کے کمالات بڑے ہیں۔ ابھی آپ علم الیقین کے ایک درجے میں ہیں۔ پھر جب آپ کو یہ ذکر مل جائے گا تو پھر آپ کو عین الیقین کی آپ کیفیت کے اندر چلے جائیں گے، یعنی جو کہا گیا تھا اب آپ نے وہ دیکھ لیا۔ پھر جب وہ آپ ریاضت کرنا شروع کر دیں گے اس ذکر کی، تو اس کے بعد پھر حق الیقین کی کیفیت اور اس کی برکات اور اس کی جو بھی فوائد و ثمرات ہے وہ جو کچھ آپ محسوس کریں گے، یعنی جو میٹھا میٹھا آپ نے اس مٹکے سے مشروب پیا ہے اور اس پینے کے بعد اس ٹھنڈک کو جب آپ خود محسوس کریں گے تو پھر کہیں گے کہ ہاں صاحبزادہ حضور نے جو ذکر دیا واقعی بڑا کمال کا ذکر ہے، جو چیز ہمیں عطا کی بڑی کمال کی ہے، کتنی آسانی سے ہمیں دے دی کہ جو لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں، ایسے عطا نہیں کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیکن میاں حضور دامت برکات القدسیہ نے صاحبزادہ حضور کی وساطت سے لوگوں کے لیے، خلق کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ معاملہ رکھا کہ بھائی تم جو ہے ان لوگوں کو بھی یہ ذکر دو کہ جو بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو فیس بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی اس کو کر لے گا، جو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بہت زیادہ اس کے پاس، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت زیادہ وہ علم رکھنے والا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے گا۔ تو میاں حضور دامت برکات القدسیہ نے ہر کیٹیگری کی لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے تربیت کا ایک درجہ رکھا ہوا ہے، یعنی جو علماء ہیں، جو عاملین ہیں، جو حکماء ہیں، وہ جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی صورت میں میاں حضور دامت برکات القدسیہ سے جو خاص الخاص علم ہے وہ جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی صورت میں لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر احباب ہیں تو وہ اچھا اس